بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اندر لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں بیسک اکاؤنٹنگ لیکچرز کے اندر 7.3. یہ ڈیفینیشن ہیں اور لیکچر نمبر ڈیفینیشن کا 3 ہے. اس کے اندر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ مطلب یہ جو ہم نے لکھا ہے جنرل لیجر ٹرائل بیلنس وغیرہ جو ہے یہ جو ہے آپ اس وقت آپ کے لیے سمجھ میں نہیں ہے. جب آپ چیپٹر جو ہے یہ چیپٹر 2 میں ہے اور یہ ٹرائل بیلنس جو ہے چیپٹر 3 کے اندر. صحیح ہے. تو یہ چیز جب آپ چیپٹر 2 اسٹارٹ کریں گے تو یہ ضرور دیکھ لیے گا. ویسے اپنے پاس سے لکھ لیے گا, 2-3 لائنیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس. اور ٹرائل بیلنس جو ہے جب آپ بنائیں گے تو پھر یہ یو مسٹ چیک دس لیکچر کہ ایکچولی ٹرائل بیلنس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. ویسے جو ہے آپ کو ابھی مشکل ہی رہے گی. اب ہم جو ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں جنرل جو بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ جنرل میں ریکارڈ کی جاتی ہیں. پہلے ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بھائی جنرل جو ہے وہ آپ کا ہے کیا, لیکن بہرحال یہ لیٹ مڈل ایج انگلش کی جو تھی ہے وہ اس کے اندر یہ لفظ جو ہے نا آیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اوریجنلی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک ایسی کتاب جو ہے جس کے اندر جو لفظ نکلا ہے, ٹھیک ہے, یہ لفظ جو ہے آپ کی وہ کون سی ہوتی ہیں جو ہے عبادت گاہ کے سامنے جو ہے نا یہ جو ہے ایک رجسٹر رکھا ہوتا تھا اور اس رجسٹر کے اندر جو ہے نا آپ کو یہ جو ہے نا جو آتا تھا ڈیلی پیریڈ کے, تو یہ جو ہے نا رجسٹر آپ کو اس کے نام لکھا ہوئے ہوتے تھے. تو یہ مطلب وہاں سے جو ہے نا یہ لفظ اسٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پرانی فرینچ میں جو ہے نا جرنل کیم فرام اولڈ فرینچ ورڈ جور پتہ نہیں جو بھی ہو. بہرحال یہ کیونکہ کہیں کہیں یہ جو ہے نا اب ریفر ہوتا ہے تو ہم نے تو کبھی اس قسم کا ریفرنس ہم نے نہیں دیکھا, بٹ چونکہ یہ ریفر ہوا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے اس کو جو ہے نا بیان کر دیا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ضرور جو ہے نیٹ کے اوپر جا کے اس کے بارے میں سرچ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. یو ول گیٹ مور انفارمیشن دین دس. ویسے جنرل جو ہے وہ پرائمری بکس آف اکاؤنٹ کہلاتی ہے. جو آپ کی جو ہے جنرل ہے وہ پرائمری بکس آف اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے آپ کی آئی تھنک دس از رائٹ پوزیشن. تو یہ جو ہے پرائمری بکس آف اکاؤنٹ آپ کی یہ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو بکس آف اوریجنل انٹریز بھی کہا جاتا ہے. جیسے ہی ٹرانزیکشن آپ کی بزنس ٹرانزیکشن جو ہے انکرڈ ہوتی ہے وہ فوراً جو ہے جنرل میں ریکارڈ ہو جاتی ہے ڈیٹ وائز. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ٹرانزیکشن کب آئی اور کب کہاں ریکارڈ ہوئی, کیسے ریکارڈ ہوئی, یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کو جو ہے پرائمری بک آف اکاؤنٹس میں مل جائیں گی, یا اوریجنل جو ہے انٹریز کے سیکشن میں جو ہے آپ کتاب دیکھیں آپ کو مل جائے گی, یعنی کہ جنرل میں مل جائیں گی. ٹھیک ہے. یا دوسری ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ جرنل از اے جرنل. صحیح ہے. جرنل ہے فار ریکارڈنگ آل دا ٹرانزیکشن آف دا بزنس. ٹھیک ہے.
دیکھیں وہ چیز وہی گھوم رہی ہے، مختلف جو ہے نا اس کے طریقے ہیں بیان کرنے کے. رائٹ. As soon as a transaction takes place, it is recorded in the journal. جیسے ہی جو ہے نا بزنس ٹرانزیکشن جو ہے، جو کہ ابھی ہم نے بتایا ٹیکس پلیس ہوتی ہیں، تو وہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں جرنل میں. دیز بات ایک ہی ہے. تو اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، جرنل کا ایک فارمیٹ جو ہے لوکا صاحب نے جو ہے نا ڈیفائن کر دیا تھا، اس طرح سے ہوگا. تو وہ فارمیٹ جو ہے آپ کو جب آپ چیپٹر 2 کریں گے تو وہ فارمیٹ جو ہے نا آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اس وقت میں فارمیٹ اگر بتاؤں گا تو وہ یوز لیس ہوگا. تو یہ چیز ہے، یہ پہلی کتاب ہوتی ہے اکاؤنٹس کی، یہ فرسٹ جو ہے یہ کتاب ہے جس میں جو ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے. اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے. پرائمری جب بھی نام لکھا گیا ہے پرائمری بک آف اکاؤنٹس. ٹھیک ہے. اس میں ہر ٹرانزیکشن الگ الگ ڈیٹ وائز ریکارڈ ہوتی ہے ود نیریشن. یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ود نیریشن بھی ریکارڈ لکھنی پڑتی ہے اس کی، ورنہ تو پتہ نہیں چلے گا. صحیح. یہاں تک یہ چیز. لیجر جو ہے، اب یہ ٹرمز ہیں چونکہ کچھ کتابوں میں یہ چیزیں ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا دے دی ہے. تو بھائی یہ کیا چیز ہے؟ ڈچ میں لیگن ہے، لیجن ہے، آئی ڈونٹ نو جرمن میں کیا چیز کہی جاتی ہے، اور انگلش میں یہ ڈائلیکٹ ہے، فارمز ہیں لیجن لیگن. یعنی اس کا مطلب ہے ٹو لائے، لیٹ جانا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہاں ریکارڈ کرنا. تو اب کیسے جو ہے نا ریکارڈ ہوگا، یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ لیجر کا ایک پورا فارمیٹ دیا ہوا ہے. لیجر کے 3 فارمیٹ ہوتے ہیں. ایک عموماً جو ہے نارملی جو ہم پڑھیں گے اس میں وہ ٹی لیجر ہوتا ہے، ٹی فارمیٹ لیجر ہوتا ہے. دوسرا اسٹینڈرڈ فارمیٹ لیجر ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے رننگ بیلنس لیجر کہلاتے ہیں. یہ 3 جو ہے نا فارمیٹ ہوتے ہیں، اور یہ سوال آ جاتا ہے کہ کون سے فارمیٹ سے لیجر آپ نے بنانا ہے. ریکارڈنگ کا طریقہ تو ایک ہی ہوگا لیکن فارمیٹس جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں. اب یہ فارمیٹ جب آپ آئیں گے چیپٹر 3 میں اور چیپٹر 4 میں تو یہ فارمیٹس آپ کو دیے ہوئے ہیں، ابھی میں ڈسکس نہیں کر رہا. تو جنرل لیجر جو ہے از اے سیٹ آف نمبرڈ اکاؤنٹس، یعنی کہ اکاؤنٹس ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اور سیٹ آف نمبر، یعنی کہ یہ ایک سیٹ ہے، مجموعہ ہے. نمبر اکاؤنٹ یعنی کہ ہر اکاؤنٹ کا نمبر دیا ہوا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، پیج کا نمبر نہیں ہے. جنرل لیجر کے پیج کو پیج نہیں کہتے، بلکہ جنرل لیجر کے پیج کو جو ہے آپ کہتے ہیں لیجر فولیو. ٹھیک ہے. تو لیجر فولیو جو ہے لیجر پیج کو آپ لیجر فولیو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو پیج نہیں بولتے. آپ جب بھی بات کریں گے تو لیجر فولیو نمبر یہ نکالیے، لیجر فولیو نمبر یہ نکالیے. رائٹ. تو لیجر فولیو کے اوپر ہر اکاؤنٹ کا یہ نمبر دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جتنی بھی ٹرانزیکشنز آپ کی ہوتی ہیں جرنل سے وہ جنرل لیجر میں ریکارڈ کی جاتی ہیں، یعنی کہ اتاری جاتی ہیں. ہم دوسرے معنوں میں یہ کہتے ہیں کہ اتاری جاتی ہیں، یہاں سے ادھر آتی ہیں. تو اسی وجہ سے جب جنرل میں جنرل فولیو، لیجر فولیو، یہاں پہ ریفرنس دیا جاتا ہے لیجر فولیو کا. ٹھیک ہے. اور یہاں جو ہے دیا جاتا ہے
جنرل جنرل پیج جو ہوتا ہے نا، جنرل کا آبلک پی، جنرل پیج نمبر دیا جاتا ہے کہ جنرل کا، اس کو جے کر لیں آپ، یہ کر لیں کہ جنرل کا پیج نمبر کیا ہے، یہاں پہ پیج کھلائے گا، صحیح ہے، پیج 1 2 3 4 5 6 7 8 جتنے ہوں یہاں کی پیج کھلائیں گے، لیکن لیجر کا پیج نہیں کہائے گا، لیجر کا فولیو کہلائے گا. اور یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا فولیو ہوتا کیا ہے جب آپ لیجر بنانا شروع کر دیں گے، ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے لیجر جس کے اندر تمام جو ہے اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک نمبر اسائن کیا جاتا ہے. اوکے، ایچ اکاؤنٹ ہیز اے یونیک ریکارڈ، ہر اکاؤنٹ جو ہے اس کا ایک یونیک ریکارڈ ہوتا ہے، صحیح ہے، سمرائزنگ اے اسپیسیفک ٹائپ، یعنی کہ ایسٹ، لائبلٹی، اکویٹی، ریونیو، ایکسپینس. یہ 5 تو مین اکاؤنٹ ہیں آپ کے، اور پھر ان 5 کے سب اکاؤنٹس بنتے ہیں. ایسٹ کے اندر کیش، بینک، بلڈنگ، لینڈ، یہ تمام چیزیں. لائبلٹی کے اکاؤنٹ ریسیویبل، لائبلٹی کے اندر اکاؤنٹ پیبل، ایکسپینسز پیبل کا. ایکویٹی اونرز کا نام ہوتا ہے. ریونیو سیکشن میں سیلز، انکم، ادر انکم. ایکسپینس کے اندر تو تمام، یعنی کہ رینٹ، الیکٹریسٹی، گیس، یہ تمام چیزیں یہ ایکسپینس میں. یہ تمام 5 مین اکاؤنٹ کے اندر یہ سب اکاؤنٹ بنتے ہیں اور ان کو ایک اسپیسیفک نمبر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جب بھی تلاش کریں کہ لیجر کا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار لیجر کا جو ہے مجھے نمبر بتاؤ، لیجر فولیو کیا ہے، تو وہ آپ کو لیجر فولیو بتائے گا، تو آپ فوراً اس پہ چلے جاتے ہیں. اچھا جی، اب تو خیر کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ ہے، تو جنہوں نے جو ہے مینوئل اکاؤنٹنگ کی ہے تو وہ اس بات کو زیادہ صحیح طور پہ سمجھ سکتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں. اب تو چونکہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ ہے تو ہر اکاؤنٹ کو ایک خاص یونیک جو ہے نا نمبر دے دیا جاتا ہے کمپیوٹر کے اندر، اور جو بھی کام وہ کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اسی نمبر کے تھرو جو ہے وہ پورا جو ہے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر میں وہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یا ہم لیجر کی جو دوسرا جو ہے ہم ڈیفینیشن ہے a book containing accounts in which debit and credit amounts are posted from original entry. صحیح ہے، یعنی کہ یہ اس کو بہت اچھی طریقے سے اس ڈیفینیشن کو انہوں نے، جو میں نے ابھی پہلے بتائی تھی کہ یہ کتاب ہے جس میں تمام اکاؤنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، نمبر دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں تمام ڈیبٹ اور کریڈٹ اماؤنٹس جو ہے کہاں سے پوسٹ کی جاتی ہیں، کہاں سے ریکارڈ کی جاتی ہیں، بکس آف اوریجنل انٹری. تو یہاں سے ہم ریکارڈ کرتے ہیں لیجر کے اندر، اور پھر لیجر کا بیلنس نکالتے ہیں کہ اس لیجر کا ظاہر ہے ڈیبٹ بھی ہے اور کریڈٹ بھی ہے، پلس انٹری بھی ہو رہی ہے مائنس انٹری بھی ہو رہی ہے، تو اس کا جو ہے پھر ہم بیلنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا. یہ چیز آپ کو چیپٹر 2 جب پڑھیں گے تو یہ چیز سمجھ میں آئے گی، اور جب چیپٹر 3 پڑھیں گے تو پھر ٹرائل بیلنس وغیرہ سمجھ میں آئے گا. ایکچوئل چیپٹر 2 میں بھی جو ہے نا کچھ ٹرائل بیلنس دیا گیا ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ٹرائل بیلنس پہ. ٹرائل بیلنس کیا ہے؟ یہ a list of all debit credit balances of account in a double entry ledger at a given date prepared primarily to test their equality. یعنی کہ ٹرائل بیلنس ابھی آپ کو اس کا فارمیٹ نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن ہر اکاؤنٹ کا جو میں نے کہا ہے کہ اس کا پلس مائنس ہم کرتے ہیں، ڈیبٹ اور کریڈٹ جو ہے نا پلس مائنس کرنے کے بعد جو بیلنس نکالتے ہیں، وہ جو بیلنس مثال کے طور پر کیش کا بیلنس نکالا، ڈیبٹ بھی ہو رہا ہے کریڈٹ بھی ہو رہا ہے، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے
کیش کا جو ہے ہمارے پاس بیلنس آیا، وہ ہم ٹرائل بیلنس جب بنائیں گے، اسٹیٹمنٹ ٹرائل بیلنس اسٹیٹمنٹ فارم میں بنتی ہے، جب بنائیں گے تو کیش کے آگے وہ لیجر کا بیلنس لکھ دیں گے. اسی طرح سے بینک کا ہم لیجر کا بیلنس کیلکولیٹ کریں گے اور ٹرائل بیلنس میں ہم بینک کے آگے لکھ دیں گے. اسی طرح سے پرچیزز کا ہم لیجر میں بیلنس نکالیں گے، پلس مائنس کریں گے اور ٹرائل بیلنس میں پرچیزز کے آگے وہ بیلنس لکھ دیں گے. تو یہ جو عمل ہے، جتنے بھی جنرل لیجر کے اکاؤنٹس آپ کے بنے ہوئے ہوں گے، وہ جو ہے یہ عمل ہم نے دہرانا ہے. اور ٹرائل بیلنس کے میں ہر اکاؤنٹ کے آگے جو بھی بیلنس آئے گا لیجر کا، وہ ہم لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ یہ اس وجہ سے کرتے ہیں، ہمیں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے جنرل میں صحیح انٹری ریکارڈ کی ہے یا نہیں. اس کے بعد یہاں سے لیجر میں جو ہم نے ریکارڈنگ کی ہے، جسے پوسٹنگ کہتے ہیں آپ، ہم نے لیجر میں جو پوسٹ کیا ہے کیا صحیح کیا یا نہیں کیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی بیلنسنگ جو ہے صحیح کی ہے یا نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. لیجر بیلنس، لیجر بیلنسنگ. ٹھیک ہے. بیلنس کا مطلب وہی ہے، ڈیوائڈ پلس اور مائنس فگر جو ہونی ہے ان کو ایکول کرنا، ان کا بیلنس کر دینا. اگر پلس اماؤنٹ زیادہ ہے تو ظاہر ہے وہ پلس بیلنس ہوگا. اگر نگیٹو بیلنس زیادہ ہے تو وہ نگیٹو ہو جائے گا. تو جب آپ کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. تو اسی طریقے سے دوسرا کیا کہتا ہے، ٹرائل بیلنس از اے بک کیپنگ ورک شیٹ. یعنی کہ جو آپ نے یہ بک کیپنگ کر رہے ہیں، جنرل لیجر، یہ بک کیپنگ ہو رہی ہے. اب اس بک کیپنگ کی یہ ورک شیٹ بنا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. ان وچ دا بیلنسز آف آل لیجرز، جو میں نے ابھی بتایا، وہ لکھے جاتے ہیں. کمپائل مطلب لکھے جاتے ہیں. ڈیبٹ کا ڈیبٹ میں لکھا جاتا ہے جو بیلنس آپ کا آتا ہے، اور کریڈٹ کا کریڈٹ کے اندر لکھا جاتا ہے جو لیجر بیلنس میں آیا ہے. مثال کے طور پر کیش کا ہمیشہ ڈیبٹ ہی ہوگا، اور آپ کا کریڈٹ کا کریڈٹ میں لکھا جائے گا. صحیح ہے. تو یہ آپ ٹوٹل کرتے ہیں اور ٹرائل بیلنس کے اندر لکھ لیتے ہیں. پھر ٹرائل بیلنس کا جو ڈیبٹ جو بیلنس لکھا ہوا ہوتا ہے الٹے ہاتھ پہ، اس کو پورا پلس کر لیتے ہیں، اور ٹرائل بیلنس کا کریڈٹ کالم جس میں کریڈٹ بیلنس لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیجر کے، اس کا پلس کر لیتے ہیں. اگر یہ دونوں بیلنس ڈیبٹ اور کریڈٹ بیلنس ایکول ہو جاتے ہیں، اور ایکول ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ جو پورا پروسیجر ہے، ٹھیک ہے، پوسٹنگ کا پلس مائنس کا، یہ بالکل صحیح ہے اور آپ کا ٹرائل بیلنس ایکول ہے. اب تیسری ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، اسٹیٹمنٹ آف آل ڈیبٹس اینڈ کریڈٹس ان ڈبل انٹری بک کیپنگ. مطلب وہی چیز ہے کہ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کا جو ہے آپ نے وہ بیلنس نکالا، یہ ایک اسٹیٹمنٹ فارمیٹ میں دی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کے لیجرز کے اندر جو ڈیبٹ اور کریڈٹ بیلنس ہے، وہ اگر ڈس ایگریمنٹ ہے، ود اینی ڈس ایگریمنٹ انڈیکیٹنگ این ایرر، اگر ڈیبٹ زیادہ ہو گیا اور کریڈٹ کم ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایرر ہے، کہیں نہ کہیں پوسٹنگ میں کاسٹنگ میں پلس مائنس کرنے میں کوئی ایرر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس ایرر کو ہم معلوم کرتے ہیں، وہ بات کی. اور ٹرائل بیلنس از اے لسٹ آف بیلنسز آف آل لیجر اکاؤنٹس ایز آن اسپیسیفک ڈیٹ شوئنگ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ بیلنس آف این اکاؤنٹ ان دا لیجر. اب یہاں پہ بات وہی ہے جو پہلے کافی دفعہ ابھی ڈسکس ہوئی ہے، صرف یہ ہے اسپیسیفک ڈیٹ. ظاہر ہے روزانہ کا تو بیلنس ہم نکالنے سے رہے. کمپیوٹر
कंप्यूटर अकाउंटिंग है तो वो तो अब तो ज़ाहिर है कंप्यूटर अकाउंटिंग हो गई, तो रोज़ाना का जो है ना आप ट्रायल बैलेंस आपने टिक क्लिक क्लिक किया और जो है ना आपके पास ट्रायल बैलेंस आ जाता है। लेकिन पहले जब अकाउंटिंग होती थी मैनुअल जो है ना हाथ से आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे होते थे तो वो नहीं, इम्पॉसिबल था। तो वो अमूमन जो है 3 महीने का ट्रायल बैलेंस बनाया जाता था, क्योंकि हर चीज़ आपको प्लस माइनस करनी पड़ती है, लिखना पड़ता। सही है। तो स्पेसिफिक डेट, यहाँ पे एक टर्म आ गई, खास डेट पे। सही है। अच्छा जी, ये तो ट्रायल बैलेंस हो गया। ये स्टेटमेंट होती है, इसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिखे जाते हैं हर लेजर अकाउंट का, और फिर इसको इक्वल किया जाता है। अगर इक्वल नहीं है तो एरर है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है, एनी डिसएग्रीमेंट है, तो ये एरर है। ये हो गया हमारे पास ट्रायल बैलेंस। अब रूल्स क्या है ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए, ये एक ही साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी तो ये एक यानी कि पहला है ना, तो इस वजह से ज़रा मुश्किल होगी। तो ये आप उस वक्त समझिएगा जब आप ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू कर दें अपने किताब से, ये उस वक्त बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। The rule to prepare the trial balance is that the total of the debit balances and credit balances extracted मतलब लिए गए हैं from the ledger must tally, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि must tally होना चाहिए, डेबिट भी और क्रेडिट भी। डेबिट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है और क्रेडिट राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है, तो ये टैली होना चाहिए। बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ ड्यूल इफेक्ट, हर ट्रांजेक्शन का यानी कि एवरी डेबिट हैज एन इट्स इक्वल क्रेडिट, यस यही होता है। हर डेबिट का एक इक्वल क्रेडिट होता है, सिमिलरली हर क्रेडिट का इक्वल डेबिट होता है। जब वाइस वर्सा है, इक्वल है, तो फिर तो डिसएग्रीमेंट तो होना ही नहीं चाहिए ना। ये ड्यूल जो है इफेक्ट जब हो रहा है तो फिर तो नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जो है वो लूका साहब ने जो उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, यही कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया। और उनसे पहले जो है सिंगल एंट्री जो है ना सिस्टम राइज था और उस पर काम होता था। ये डबल एंट्री सिस्टम है। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस? पर्पस क्या है भाई ट्रायल बैलेंस का? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस का जो है पर्पस इज टू इंश्योर दैट all the accounting entries are recorded during the period are correctly recorded in accounting suite, जो भी है with the rule of, यानी कि जो डेबिट और क्रेडिट का रूल हम पहले पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से तमाम जो है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई हैं और एक्यूरेट हैं। क्या ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? नो, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन इट इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल द अमाउंट बैलेंसेस इंक्लूडिंग बैलेंस शीट अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर करेक्टली एंड इजीली। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और हम पढ़ चुके हैं कैश फ्लो बनाते हैं स्टेटमेंट। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस ना हो तो ये स्टेटमेंट्स बनाना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल काम होता है और होगा। तो सबसे पहले हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है ताकि हम ये कह सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, बस ये याद रखिएगा। इनकम स्टेटमेंट
ٹیلی نہیں کی جاتی. انکم اسٹیٹمنٹ اگر انکم زیادہ ہے تو کریڈٹ بیلنس آ رہا ہوگا یعنی پروفٹ ہے, اور اگر ایکسپینس زیادہ ہے انکم اسٹیٹمنٹ میں تو لاس آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ تو بیلنسنگ فگر آ رہی ہوتی ہے انکم اسٹیٹمنٹ کی. لیکن جب یہی فگر جو ہے بیلنس شیٹ میں جاتی ہے تو پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ٹرائل بیلنس صحیح ہے یا نہیں ہے, یہ سارا جو اکاؤنٹنگ ورک آپ نے کیا ہے صحیح ہے یا نہیں ہے. تو بیلنس شیٹ آپ کو جو ہے نا بالکل اکول ہونی چاہیے, اور اکول ہی ہوتی ہیں. آگے جو ہے ٹرائل بیلنس از امپورٹنٹ بیکاز آف دا فالوئنگ پوائنٹس. یہ ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ ٹرائل بیلنس جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے ٹو ویریفائی دیٹ اماؤنٹ انٹرڈ ان دا رائٹ سائڈ یعنی کہ ڈیبٹ اور لیفٹ سائڈ یعنی کہ کریڈٹ آف دا اکاؤنٹ ڈیورنگ پوسٹنگس فرام ویریئس بکس آف اکاؤنٹس. یعنی کہ اب یہاں پہ ابھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ جنرل پرائمری بکس آف اکاؤنٹ, لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گیا تو اور پرائمری بکس آف اکاؤنٹس مارکیٹ میں آتی چلی گئیں. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے پرچیز ڈے بک بنا لی الگ, سیلز ڈے بک بنا لی الگ, کیش بک الگ بنا لی. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی پوسٹنگ کا عمل جو ہے وہ آسان ہو جائے. اب اس یہ جو پرچیز بک بنائی ہے اس کے اندر جو ہے تمام پرچیزز جو ہے ریکارڈ ہوتی ہیں. صحیح ہے, ڈیلی ریکارڈ ہو رہی ہیں, اور مہینے کے آخر میں اس کا بیلنس کیا جاتا ہے, اور پرچیز بک سے ایک فگر جو ہے لیجر میں ریکارڈ کر لی جاتی ہے. تو آپ کی جو ہے جو ورک ہے کہ آپ یہاں پہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں ہر انٹری, اور اس کے بعد لیجر میں بھی پوسٹ کر رہے ہیں ہر انٹری, تو آپ کا ورک لوڈ جو ہے آلموسٹ 50% رہ جاتا ہے. کہ آپ نے 100 انٹری یہاں پہ بھی کی ریکارڈ, اور پھر لیجر میں بھی 100 انٹری ریکارڈ کی, تو آپ نے 25 بک بنا لی, 100 انٹریز یہاں ریکارڈ کر لی آپ نے ٹرانزیکشن, اور اس کے بعد پلس کرنے کے بعد 100 انٹری کو پلس کیا, اور ایک بیلنس جو ہے آپ نے لیجر کے اندر ریکارڈ کر لیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے لیجر میں صرف 12 انٹری آئیں گی منتھلی, اور پرچیز بک کے اندر تمام جو ہے نا ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ جو بکس بنائی گئیں جنرل کے علاوہ یہ جو بکس بنائی گئیں پرچیز بک, سیلز بک, کیش بک, پیٹی کیش بک آگے پڑھیں گے, اور دوسری جو ہے نا بکس بنائی گئیں وہ اسی مقصد کے لیے تھیں کہ ہمیں پوسٹنگ جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جائے. رائٹ. لیکن وہ جو کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ آنے کے بعد جو ہے یہ تمام جو ہے نا چیزیں ختم ہو گئیں. ظاہر ہے وہ تو خود بخود ہی انٹری ہوتی ہیں, جب ہم آگے پڑھائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ ہوتی ہے. اچھا جی, اب آپ سمجھیے, جو چیک کرتا ہے ارتھمیٹک ایکوریسی کو کہ ساری صحیح ہیں یا نہیں ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ, رائٹ ہینڈ سائڈ, ڈیبٹ سائڈ, کریڈٹ سائڈ ساری ایکوریٹ ہیں یا نہیں ہے, ٹرائل بیلنس سے پتہ چلتا ہے. اسیس کرتی ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو بنانے میں, چونکہ ہر اکاؤنٹ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہر اکاؤنٹ کے آگے اس کا بیلنس دیا ہوا ہوتا ہے. تو ظاہر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جب انکم اسٹیٹمنٹ بنانی ہے تو ہم نے ٹرائل بیلنس میں سے سیل کی فگر اٹھا لی, جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ ان کی فگر اٹھا لی اور انکم اسٹیٹمنٹ بنا دی. پھر بیلنس شیٹ ہم نے بنانی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ٹرائل بیلنس سے کیش کی فگر اٹھائی, بینک کی فگر اٹھائی, جتنے بھی جو ہے ہمارے ایسٹ ہیں ہم نے ان کی فگر, ایسٹ ہیں لائبلٹی ہیں ان کی فگر ہم نے وہاں سے ٹرائل بیلنس سے پک کی اور بیلنس شیٹ میں رکھ دی. تو اس بیکم آپ کا جو کام ہوتا ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور بہت ایکوریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیا چیز ہے جناب, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اچھا جی, ایک سیکنڈ میں اس طرف آتا ہوں میں آہستہ سے.
ایک تو مجھے جھکنا جو ہے پرابلم ہے جی. میں اس سائڈ پہ آ گیا. اب یہاں پہ جو ہے یہ لاسٹ ہمارا ہے بس. تو ہم اس فارمیٹ میں رکھ دیتے ہیں لیجر سے اٹھا کے اور ہماری بیلنس شیٹ بن جاتی ہے ود ایکوریسی. بیلنس شیٹ اگر ٹیلی ہے تو مطلب ایکوریٹ ہے. ٹرائل بیلنس ٹیلی ہے تو بیلنس شیٹ آپ کی ٹیلی ہوگی. بس یہ یاد رکھیے گا. فگر اگر کیونکہ کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوگی. اگر آؤٹ ہو رہی ہے ٹرائل بیلنس ٹیلی ہے بیلنس شیٹ آؤٹ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی اکاؤنٹ جو ہے غلط لکھ دیا ہے, اس کو چیک کیجیے. اب یہ اسیس کرتا ہے ریکٹیفائنگ ایرر. اگر کوئی ایرر ہے تو پھر وہ اس کو مدد دیتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں. ڈیبٹ ٹوٹل آف دا ٹرائل بیلنس مسٹ اکول ٹو, یہ بار بار ہم دیکھ چکے ہیں, دس چیک دی ارتھمیٹیکل ایکوریسی آف لیجر اکاؤنٹ. صحیح ہے. اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے ٹرائل بیلنس اگر اکول ہے کہ بھائی جو لیجر کی ارتھمیٹک ایکوریسی تھی وہ بالکل اوکے ہے, پوسٹنگ صحیح تھی, کاسٹنگ صحیح تھی, اور بیلنس ہم نے صحیح نکالا. اور بیلنس نکالنے کے بعد ہم نے ٹرائل بیلنس کے اندر صحیح ایکوریٹ ہم نے فگر لکھی. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پوسٹنگ صحیح کی, آپ نے پلس مائنس صحیح کیا, آپ نے صحیح بیلنس نکال لیا, لیکن جب ٹرائل بیلنس بنا رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے 37 کی جگہ 73 لکھ دیا, 94 کی جگہ 49 لکھ دیا. یہ نارمل جو ہے پرابلم تھی جب آپ مینول اکاؤنٹ بناتے تھے, یہ ہوتی تھیں. تو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ نہیں آپ کا ٹیلی ہوگا بیلنس شیٹ, اور پھر آپ کو جو ہے اتھمیٹیکل ایکوریسی جو ہے نا آپ کو چیک کرنی پڑے گی لیجر پوسٹنگس کی. اور اف دس ڈز ناٹ ہیپن, اگر یہ نہیں ہوتا ہے, اٹ ول میک دا اکاؤنٹنٹ فائنڈ این ایرر ریکٹیفائی دا ایرر. مطلب اگر یہ چیز پوسٹنگ میں کوئی غلطی وغیرہ ہے تو پھر ظاہر ہے اکاؤنٹنٹ کو جو ہے پورا کام جو ہے چیک کرنا پڑتا ہے, اور یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ایرر آیا ہے اس کو کس طریقے سے ریکٹیفائی کریں, ایرر کہاں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب تک ایرر ہے بیلنس شیٹ ٹیلی نہیں ہوگی. ٹرائل بیلنس ٹیلی نہیں ہوگی, ٹرائل بیلنس ٹیلی نہیں ہوگا تو بیلنس شیٹ ٹیلی نہیں ہوگی. تو یہ تمام جو ہے ہم نے اس کو جو ہے یہ کوشش کی ہے تھوڑا سا سمجھانے کی. کہیں اگر اس کے اندر ہلکا سا بلا بلا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, اس کو آپ لوگ دیکھ لیے گا. ٹھیک ہے. اور فردر میں یہی بولوں گا کہ نیٹ میں جا کے انٹرنیٹ میں جا کے ان چیزوں کو آپ تلاش کریں, ان چیزوں کو بارے میں پڑھیں. تو جتنا جو ہے ابھی جو ہے آپ پڑھیں گے, تلاش کر کے پڑھیں گے, سمجھیں گے, آپ کے لیے آگے بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. چلیے اب میرا سانس بہت پھول رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے. اوکے, پھر انشاءاللہ آگے لیجر میں ملاقات ہوتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.